आज लाइफ जर्नी जो है ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और ये मेरे ऊपर नहीं सब के ऊपर आती हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। पूरी दुनिया में ना जितने भी लोग हैं कोई एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो आपको परेशान ना हो। कोई ना कोई किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी टेंशन में ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं। रीज़न एक ये भी है कि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान ना मज़बूत बने, स्ट्रॉन्ग हो, दिमागी लिहाज से, अक़ली लिहाज से अपनी सलाहियतों को बरक़रार लाए, अपनी अक़ल का सही इस्तेमाल करे। तो ये सारी चीज़ें ना ये अल्लाह ताला चाहता है कि आप और मैं जो है ना अक़ली तौर पर मज़बूत रहें। तो उस अक़ल को मज़बूत करने के लिए वो परेशानियाँ, वो चीज़ें वो देता रहता है और आप और मैं जो है आजमाइश में फ़ेल हो जाते हैं। अब लाइफ जर्नी में आपको आज ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या मामलात हुए। मुझे ना पढ़ने का बड़ा शौक़ था और इतना शौक़ कि आप सोच नहीं सकते। हत्ता कि मैं 2002 के अंदर जो है ना घर छोड़कर चला जाता हूँ कराची, मदनी काफ़िले के साथ चला जाता हूँ। दावत इस्लामी का काफ़िला आता है। तो मुझे बच्चों के पढ़ने का शौक़ था, दीनी तालीम। तो मैं ना 2002 में अपना घर उस समय 250 रुपये कराया था और यहाँ पर दावत इस्लामी का काफ़िला आया तो मैं उसके साथ चला गया पढ़ने के लिए। जी मैं कराची चला गया, मोहल्ला सदा गरान जहाँ दावत इस्लामी का मरकज़ है वहाँ चला गया। जाकर मैंने उधर स्टडी शुरू की, अच्छी पोजीशन, क्योंकि शौक़ जो है ना मजबूरी या शौक़ ये चीज़ें करवाती हैं। और ये आज से 23 साल पहले की मैं जर्नी बता रहा हूँ। बहरहाल काफ़ी उस टाइम नोकिया 3310 जो है मोबाइल आया था नया और 2500 रुपये की जायज़ की सिम थी। तो मैं पढ़कर आया, उधर तरबियत कोर्स किया मैंने और मदनी कायदा पढ़ा, तलफ़्फ़ुज़ात सीखे, कुरान पाक को स्टडी किया और सूरह मुल्क और दीगर आयातें वगैरह भी याद की। फिर उसके बाद हिफ़्ज़ का सिस्टम चला, फिर आलिम कोर्स का सिस्टम चला, फिर इमामत मैंने तकरीबन 20 से 25 साल कम व बेश इमामत के अंदर मैंने वक्त गुजारा। स्टडी की, जुम्मे पढ़ाए, उसमें ख़ताबत की, उसमें जनाजे और तकरीबन 200 कम व बेश 10 के करीब आगे पीछे या हो सकता है अदद, तो अंदाज़ा बता रहा हूँ, अंदाज़े के मुताबिक मैंने मुसलमान भी किया अपनी ज़िंदगी में। अब ये 25 साल या 20 साल का जो कम व बेश अरसा गुज़रा, 9000 तनख्वाह 2025 के मैं आज से 5 मंथ पहले मस्जिद छोड़कर ये डिसीज़न लिया कि कारोबार की तरफ जो है रुझान किया जाए। खैर वो 2019 से मैंने कारोबार शुरू कर दिया था, कारोबार की फ़ील्ड में आ गया था क्योंकि और कोई इनकम सोर्स नहीं था। ये लाइफ चलती रही और ज़िंदगी गुज़रती रही। दीन के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त पास किया, लेकिन चूँकि आपने किसी इमाम को खैरात करते हुए, सदका देते हुए, देगे लगाते हुए, सबील चलाते हुए ये देखा नहीं होगा। 11वीं शिव का ख़त्म लगाते हुए नहीं देखा होगा। लोग करते हैं, चंदा देते हैं, खैरात में हिस्सा डालते हैं, लेकिन एक इमाम बहैसियत इमाम आपने कभी नहीं देखा होगा किसी इमाम को कि वो इस तरह की जो है चीज़ों के अंदर आया हो और उसने पैसा बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। उसके रीज़न भी यही हैं कि तनख्वाहें माकूल होती हैं, तनख्वाहें, घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो वो उसने कहाँ से 11वीं शिव लगानी और कुर्बानी के बकरे जो है वो लगाने हैं। तो माकूल सी तनख्वाह में मैं 2025 के अंदर 5 मंथ पहले मैंने 9000 में 800 से शुरू की इमामत और 9000 के अंदर मैं छोड़कर आ गया। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, काजी बना, निकाह पढ़ाना, मदरसा पढ़ाना, मस्जिद, सारे मामलात। नमाज में पढ़ता हूँ, सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़कर दरूद पाक पढ़ता हूँ, 313 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, 100 जो है वो 70 मरतबा कम व बेश, और उसके बाद दीगर वज़ाइफ और मेरा माइंडसेट इस तरह से बना कि मैं अपने हाथों से कमाऊँ।
اپنے ہاتھوں سے محنت کروں اور دین کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، صدقہ دوں، خیرات کروں، بیواؤں کی مدد کروں، محتاجوں کی مدد کروں، جس کو جو ضرورت ہے اس کی جتنی میں ہیلپ کر سکتا ہوں، دماغی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ صرف مالی اعتبار سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ عقلی اعتبار سے بھی، آنکھوں کی بھی زکوٰۃ، پیٹ کی بھی، زبان۔ دیکھو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ پیٹ کی زکوٰۃ نکلے۔ خاموش رہنا عبادت ہے، زبان کی زکوٰۃ ہے۔ آنکھوں سے بے حیائی سے بچانا یہ عبادت ہے، دماغ کو برے خیالات سے بچانا یہ عبادت، غیبت چغلی سے کانوں، یہ زکوٰتیں ہیں، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ یہ انسان جو ہے اگر عمل کر لے تو کامیابی کی طرف آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 4 مرتبہ صبح کی نماز میں اور 4 مرتبہ دوپہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازوں میں 4 دفعہ کامیابی کا سنٹینس دہرایا جاتا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب یہ 4 کو آپ تکبیرات کے اندر لگا لیں، جسے اقامت کہتے ہیں نماز سے پہلے بھی، 4 اور 4 8، یعنی 5 کو آپ یوں کہہ لیں، یہ 40 مرتبہ کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ 40 مرتبہ کوئی تھوڑی نہیں، 40 مرتبہ کامیابی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا، آپ اور مجھ تک پہنچا مؤذن کی شکل میں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں۔ اب میری یہ جرنی شروع ہوئی دین کے اندر، میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی کچھ دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج، کامیابی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس میں سے اگر 20 سیب ہیں تو 1 سیب راہ خدا میں دے دیں، کسی غریب بچے کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں۔ اسی طرح مال کی بھی زکوٰۃ ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اس میں سے حصہ نکالتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈیل ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے، جو میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ تو بھائی میرے تو یہ ذہن اور دل اور دماغ میں نا یہ بات بیٹھ گئی ہے، اور اس طرح سے بیٹھی ہے کہ میں اس کو نا بعض لوگ نا مساجد کے اندر نام لکھوا دیتے ہیں، جی میرا نام بھی لکھ دیں، 500 روپیہ مہینہ، یار فلاں فاؤنڈیشن میں میرا نام لکھ دیں۔ اچھا پھر جب پیسے لینے جاؤ تو 1 منتھ 2 منتھ پٹوائیں گے، ڈیٹ پر نہیں دینے، جی حالات خراب ہیں، جی یا کاروبار نہیں ہے۔ بھائی اس طرح سے راہ خدا میں دینے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ڈیٹ آپ نے لکھی ہے آخری ڈیٹ تک، جو 10 تاریخ ہے، 5 تاریخ جو بھی ہے، اس سے پہلے بغیر کہے آپ مسجد کے اندر دے دیں، جہاں جہاں آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے۔ اس میں نا کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے مال آتا ہے، اور ہم سب سے پہلے یہ جو آنے والا سلسلہ اسی کو بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی بل زیادہ آ گیا، کوئی گیس کا مسئلہ، یا کوئی بیٹی کا یا کوئی گھر کا مسئلہ مسائل شروع ہوئے، سب سے پہلے کون سی چیزیں بند کرتے ہیں؟ چندہ بند کر، جی مسجد میں نہیں دینا، پہلے یہ معاملہ سیدھا کر لیں، یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے، یہ معاملہ صحیح ہو جائے پھر اس کے بعد جی چندہ دیں گے، پھر 11ویں شب کا ختم دیں گے، پھر جو ہے خیرات کریں گے، پھر معاملات خدا کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے راہ خدا کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ بتائیں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ دولت کہاں سے آئے گی؟ جس نے دینا ہے اس کے نام پر آپ خوشی سے نہیں دے رہے، خوشی کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ راہ خدا میں بھی آپ تنگ ہو کے، تنگ دلی سے، ناخوش ہو کر دے رہے ہیں، اور پٹوا کر دے رہے ہیں۔ میں نے چونکہ زندگی گزاری ہے، 100 روپیہ ایک بندے نے 100 روپیہ لکھوایا مسجد کا، 100 روپے کے اندر بھی یقین کریں گے آپ وہ 20 دن جو ہے نا چکر لگواتا، حتیٰ کہ لینا ہی چھوڑ دیا۔ یہ مسجد کے معاملات، اچھا 20-25 سال تجربے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، ذہن دیا، راہ خدا کے اندر دیں، جی بزنس آپ کا کامیاب ہوگا، آپ اس پر پریکٹیکل عمل کریں۔ اور جن لوگوں نے بھی اس چیز پر عمل کیا ہے وہ کامیاب ہیں، ان کے بزنس کامیاب ہیں، ان کے رشتے کامیاب ہیں، ان کے کاروبار کامیاب ہیں، وہ خود بھی کامیاب ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے نا یہ آپ تک پہنچاؤں، جو ہے راہ خدا کے اندر فکس کریں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سالانہ نہیں،
بلکہ آپ ماہانہ بھی دے سکتے ہیں، ویکلی بھی دے سکتے ہیں، ایئرلی بھی دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے جتنی بھی مثال 10,000 20,000 زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی سالانہ، تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کر اس ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے آپ کلیئر کر دیں۔ تو میں بھی چونکہ اسی طرح کرتا ہوں کہ پر منتھ میں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، فاؤنڈیشن کے اندر حصہ لیا ہوا ہے، تو وہاں میں پر منتھ جو ہے بھیج دیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ راہ خدا والی بند نہ ہو، چاہے معاملات جتنے بھی خراب چل رہے ہوں، حالات کتنے بھی ناقص ہوں، معاملات کتنے بھی ہوں، لیکن راہ خدا کے ڈیٹ آنے سے پہلے جو صدقہ لکھا ہے، جو مسجد میں دینا ہے، جو ہے اپنا زکوٰۃ کی مد میں دینا ہے، وہ کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے بغیر کہے۔ تو یہ میرا چونکہ 40 سال کا کم و بیش میں ہو چکا ہوں، 1985 کی پیدائش ہے۔ آپ یہ لگا لیں کہ آپ 2025 چل رہا ہے، 40 سال کے اندر یہ ذہن بنا لیا ہے کہ راہ خدا کی پیمنٹ کو نہیں روکنا، زیادہ کر دینا ہے، کم نہیں کرنا، اور ٹائم پر دینا ہے، وقت پر دینا ہے، تاکہ یہ سسٹم راہ خدا والا چلتا رہے۔ اچھا، کامیاب انسان کون سا ہے مانتے ہیں آپ؟ وہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے، ایک مرنے کے بعد والی زندگی ہے، ہاں، 2 زندگیاں ہیں۔ تو جتنا بھائی ادھر رہنا ہے اتنا آپ دنیا کے لیے کر لیں، اور جتنا قبر و حشر میں رہنا ہے آپ اتنا قبر و حشر کے لیے کر لیں، یعنی اتنا ہے آپ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جی کامیاب زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ